یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان بچوں کی خود بھی نگہداشت فرماتا ہے. ویسے تو وہ سبھی کی فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے جن کے والدین نیک ہوتے ہیں. تو جن والدین کو یہ خیال ہو کہ یا پریشانی ہو یا فکر مندی ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خضر کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ ان بچوں کی دیوار بنا دے جن کے والدین فوت ہو چکے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور وہ دیوار پرانی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. سورۃ الکہف 82. اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا. تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا. یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ لوگ یتیموں کا خیال رکھیں گے، ان کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، ان کو پڑھائیں سکھائیں گے، ان کی دین دنیا آخرت کی فکر کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا. اپنے اوپر احسان کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے اچھا چاہے، دوسروں پر احسان کرے، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو کہیں سے اگر آپ کو جواب نہ بھی مل رہا ہو، کسی نیکی کا بدلہ اسی وقت بظاہر کسی شکل میں آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرتے جائیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. جب آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہتری فرمائے گا. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، قرآن مجید میں ہمیں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ایک بہت بڑی عملی مثال قائم کر کے دکھا دی گئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر ان یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی. تو اس سے پتہ ہی بھی چلتا ہے کہ اگر ہم نہیں بھی رکھیں گے یتیموں کا خیال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا. حتیٰ کہ اگر مسلم نہیں کریں گے تو بہت سے نان مسلم NGOs تنظیمیں لوگ ایسے آ جائیں گے سامنے کہ جو ہمارے مسلمان بچوں کو بھی دیکھیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں جیسے برطانیہ میں خاص طور پر جو فاسٹرنگ ہے، بعض اوقات مسلم فیملیز اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھتی، تو نان مسلم فیملیز میں مسلمان بچے پل رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں، کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں، اور بعض اوقات وہ بڑے ہو کر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے. تو اس لیے ہر سٹیج پر اور ہر موقع پر سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کس کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اور اس میں دنیاوی مفاد کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا. اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے احسان کو بھولنے والا نہیں، تو پھر ہمیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اصل عمل کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے کہ میرا عمل ضائع ہوگا ہی نہیں، مجھے اس کی فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور مجھے وہ کرنا چاہیے جو میرے اوپر ذمہ داری ہے کرنے کی. اب یہ ہے کہ آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی بچے کے والد فوت ہو جائیں تو ہمیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے. اگر وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے یا ہمارے ہمسایوں میں سے ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس میں ایک فوری دل جوئی، پہلا کام ہے دل جوئی. اگر آپ کوئی مالی مدد نہیں کر سکتے، کوئی اور ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کا دل تو رکھ سکتے ہیں، اس کی دل جوئی تو کر سکتے ہیں. باپ کے سائے سے محروم ہوتے ہی بچوں کو اس غمناک ماحول کے اثرات سے ممکنہ حد تک بچانے کی کوشش کی جائے. اس وقت بچوں کی والدہ خود بھی شوہر کی جدائی کے المیے سے ہوش میں نہیں ہوتی. بچے اس موقع پر دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. ایسے موقع پر ان یتیموں کی ہر ممکن دلجوئی کی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے شعوری کوشش کے ساتھ جلد نکل سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یتیموں کے بارے میں انسان کو یہی سوچ دے کر ہوش دلاتے ہیں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سورۃ النساء 9. اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے متعلق کس طرح ڈرتے. یعنی انسان دوسرے کے بچے کو دیکھ کر اپنے بچے کو یاد رکھ لے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. جو میں اپنے لیے چاہوں گا وہ اس وقت مجھے دوسرے کے بچے کے لیے چاہنا چاہیے.
بس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہیں. پھر یتیم سے باپ کی طرح شفقت کی جائے، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کے لیے شفیق اور مہربان ہوتا ہے، بس یہ کرائیٹیریا رکھا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم اسپائل کرنا شروع کر دیتے ہیں خیال رکھنے کے نام سے یا یتیم سمجھ کر، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں اعتدال ضروری ہے. ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے صرف اس کا صدمہ ہی نہیں بھلانا بلکہ اس کی خیر خواہی اور بھلائی ہو. جس طرح اپنے بچوں کو آپ سکھاتے بھی ہیں، لاڈ پیار بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر لحاظ سے، تو اسی طرح کا معاملہ یتیم کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. بس ظلم و ستم نہ ہو. داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ. یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان لو کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. پھر یہ کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، دعا دینی چاہیے اگر کہیں بھی انٹریکشن ہو. اب آج جا کے، اور ویکینڈ بھی ہے، گھر پر دیکھیں، آس پاس دیکھیں کہ کوئی ایسا یتیم بچہ ہے جو آپ کی توجہ اور مدد اور محبت کا مستحق ہو، تو خاص طور پر اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے 2 بیٹوں قثم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. یعنی حضرت جعفر جب شہید ہوئے تھے نا، تو ان کے یتیم بچے کی بات ہو رہی ہے، وہ خود روایت کر رہے ہیں. پھر قثم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ، جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ ہو جا، تو ان کا جانشین بن، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھ. تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے تھے، یتیم تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کو نہیں بھولے. تو کس طرح آپ نے شفقت اور مہربانی اور محبت کرنی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ وہ گود میں اٹھا لیں یا اپنے پاس بٹھا لیں، اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ ہاتھ پھیریں اور ان کو دعا دیں. بعض اوقات ہم جب ینگ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دینا تو بوڑھوں کا ہی کام ہوتا ہے، تو ہمارے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے. تو دعا دینا بھی سیکھیں، دعا کے لیے اچھے الفاظ بھی سوچیں کہ آپ کسی بچے کو کیا دعا دے سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ کام صرف مردوں کا نہیں کہ وہ یتیم بچوں کے اوپر مہربانی کرے، بلکہ عورتوں کا بھی ہے. خاص طور پر قریش کی عورتوں کی بہت تعریف اسی بنا پر کی گئی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں، یعنی کہ جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی پرورش میں موجود چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان عورتوں کی جو اونٹ پر سواری بھی جانتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں پر بہت شفیق ہیں اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر ہیں، حافظات للغیب، ان کی غیر موجودگی میں ان کے مال کو ان کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرتی اور پوری سلیقہ مندی کے ساتھ اس کو خرچ کرتی ہیں. تو اس حدیث سے بھی ایک عورت کی جو خاص خوبیاں ہیں یا پسندیدہ خوبیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بیان کی گئی ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر یتیم بچوں کے ساتھ مہربانی اور مال کی حفاظت. پھر یتیم پر رحم نہ کرنے والے پر رحم نہیں کیا جائے گا. جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائشی یتیم تھے اور یتیموں کی محرومیوں کو بخوبی سمجھتے تھے، اسی لیے یتیموں کے ساتھ خود بھی زندگی بھر حد درجہ شفقت اور رحمت فرماتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی خصوصی تلقین کرتے رہے. یعنی جو شخص خود اس تجربے سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے درد کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. یعنی عام طور پر ہمارا رجحان یا ہمارا دھیان ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں، لیکن ایک بندے کی خوبی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے سے کمزور اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور ان کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں، مسکینوں، یتیموں سے محبت کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ تلاش کرتے تھے کہ وہ کہاں ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسے کمزور لوگ خود مدد کے لیے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے مسکین، کہاں یتیم، کہاں جائیں، کیسے خیال کریں. تو خود ڈھونڈیں، تلاش کریں، گھر جائیں اور اپنے والدین سے پوچھیں کہ ہمارے خاندان میں کون کون یتیم ہے. اسی طرح اپنے نیبرز میں دیکھیں کہ کون یتیم بچے ہیں. اسی طرح جو یتیموں کے جو آرفنیجز ہیں ان کو ہماری کس مدد کی ضرورت ہے.
بعض اوقات ہمیں اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو ہم ایسی جگہوں پہ تو پڑھانا چاہتے ہیں کہ جو بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹس ہیں یا وہاں دنیاوی اعتبار سے ہماری بہت اچھی سیلری وغیرہ ہو سکتی، لیکن ان جگہوں پر نہیں پڑھائیں گے کہ جو غریبوں یا کمزوروں کے ہیں یا وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے یا وہاں سے ہمیں کوئی مادی فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے آپ کو 2 وقت کی روٹی دے رکھی ہے اور آپ کے پاس ضروریات زندگی کا سامان ہے تو آپ فری آف کاسٹ ایسی جگہوں پر جا کر ایک مشنری جذبے کے ساتھ ایسے بچوں کو پڑھائیں کہ جن کے والدین ان کو نہیں پڑھا سکتے اور ان کو بھی خوب قابل بنائیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی اپنی زندگی میں کتنا سکون اور کتنی راحتیں اور کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے پر یقین رکھیں. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا کہ آپ کیا قربانی کرتے ہیں. تو اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ تلاش کریں گے کہ یتیم ہیں کہاں اور ان کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے وقت نکال لیں، مہینے میں 1 دن نکال لیں، کچھ عرصہ ایسی جگہ پر جا کر کام کر لیں. یعنی کوئی بھی طریقہ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ گھر جا کے فارغ بیٹھ کے حدیث کورس سب کر لیا اور اب کوئی جاب ملے گی تو کریں گے یا شادی ہوگی تو ہلیں گے. اور اس میں بھی جب اللہ نعمت دیتا ہے تو میجورٹی کا حال میں نے یہ دیکھا کہ پھر وہ دنیا کی خوشیوں میں محو ہو جاتا ہے، اللہ تو بھول ہی جاتا ہے. تو اس میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں کسی پر بھی احسان سے زیادہ اپنے آپ پر احسان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم واقعی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سمجھتے ہیں تو پھر اپنے احوال پر بھی غور کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں. اگر اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں تو اس میں کسی بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کیا طریقہ ہو سکتا ہے، آپ اپنے لیے سوچیں. یتیم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، قبرستان والوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح دیگر معاشرے کے جو مستحق طبقات ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. مالی مدد کر سکتے ہیں یا وقت دے سکتے ہیں یا علم دے سکتے ہیں یا ان کی دلجوئی کر سکتے ہیں اور ان کی کچھ ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سب آپ خود اپنے طور پر غور و فکر کریں. ہر وقت اس انتظار میں نہ رہیں کہ لوگ آپ کو کوئی گائیڈ کریں، کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے کریں. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر سوچے. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ مجھ سے شیئر کریں کہ کیا دیکھا آپ نے اور کیا سوچا اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. پھر اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یتیموں کا خیال رکھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا اور میرے دونوں بھتیجوں کو بلاؤ. عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے ہم اس وقت چوزوں کی طرح تھے، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، کمزور سے. آپ نے فرمایا حجام کو بلاؤ. حجام نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے، یعنی بچوں کی ظاہری حالت درست کی گئی. پھر آپ فرمانے لگے، محمد تو بالکل ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتا ہے. پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا، عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے. یعنی باقاعدہ ایک اسپیسیفک قسم کی دعائیں مانگی کہ عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے، اور یہ دعا 3 بار دہرائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے، تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر ہے، میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں. یعنی چونکہ وہ آپ کے رشتے دار بھی تھے اور آپ کے قریبی بھی تھے تو کس طرح آپ نے ہر لحاظ سے ان کو اپنی مدد کا یقین دلایا. یہ ساری گفتگو قابل غور ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے اس حدیث کو، اس کے اوپر غور و فکر کیجئے. آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا، یعنی کہ ان کے غم میں ہلکان نہ رہنا. اور ویسے بھی وہ شہید ہوئے تھے اور ایک بہت دور دراز علاقے میں شہید ہوئے تھے. دوسرا آپ نے کیا کیا کہ ان کے بچوں کو بلایا. پھر وہ بچے لائے گئے تو سب سے پہلے ان کا حال درست کیا، ان کے بال بنوائے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عملی مدد. جیسے ہاسپٹل میں جا کر آپ نے بوڑھی خاتون کی کنگھی کی اور ان کی لوگوں کی واقعی عملی طور پر مدد کی، کسی کو دبا دیا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی کا ہاتھ پکڑا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب سے پہلے ان کا ظاہری حال درست کیا، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ غم میں ہوتی، وہ اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاتی. پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے بہت افسوس ہے تمہارا باپ اتنی دور شہید ہو گیا، اب کیا بنے گا تمہارا، اور اب تو غم منانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اس قسم کی کوئی بات نہیں، بلکہ کیا کہا کہ آج کے بعد غم نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو بلا کے ان کے حجامت کروائی اور پھر ان سے کتنی مزے کی باتیں کی. یعنی ان کے ایک بچے کا نام محمد تھا کہ محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ مجھ سے ملتا ہے.
تو اس سے ایک خاندانی تعلق ظاہر ہوتا ہے اور ایک قرب کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی انٹرسٹ کی بات ہے نا. اگر آپ کسی کی شکل دیکھیں ہی نہ تو کہاں سے پتا چلے گا کون کس سے ملتا ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ کب لگا سکتے ہیں, یہ جملہ کب بول سکتے ہیں؟ جب آپ نے واقعی کسی کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھا ہو, پھر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کون کس سے ملتا ہے. اور اس طرح کی گفتگو کوئی لایانی گفتگو نہیں, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی کہ کون کس سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ اونچا کیا, میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی. اس کو یعنی کہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کروایا ہوگا کہ اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کے معاملے میں تو ان کا خلیفہ بن جا, تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ اب وہ انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں گے, اللہ کی طرف دیکھیں گے. اللہ سے جوڑا کہ یا اللہ تو ان کا جانشین بن, اللہ تو ان کی مدد فرما. ہم اگر کسی کو بڑی ہی ہمدردی دلانا چاہیں تو کیا کہتے ہیں, میں تمہارے لیے کافی ہوں, میں ہوں نا. نعوذ باللہ. آپ کیا کریں گے اگر آپ ہیں تو یہ کہنے کے بجائے میں ہوں, کیا کہنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا خیال رکھے گا. کیونکہ اگر میں بھی کسی کا خیال رکھوں گی تو اللہ ہی میرے دل میں ڈالے گا. تو اپنی اہمیت جتانا چھوڑ دیجئے, لوگوں کو اللہ کی طرف موڑیے. اور پھر عبداللہ کے ہاتھ کی کمائی میں برکت ڈال دے. یعنی انڈائریکٹلی کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کام کریں گے. یعنی باپ تو چلا گیا, اب آپ کام کریں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دینا, آپ مانگنے والے بن جانا, نہیں, بلکہ ان کی کمائی کی دعا کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر ہے. آبویسلی جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو سب سے زیادہ یہ فکر ہوگی کہ بچے کھائیں گے کہاں سے. تو اس وقت کہا کہ میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں. یہ نہیں کہا میں رازق ہوں, کہا کہ میں خیال رکھوں گا. لیکن پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کی. تو اس حدیث میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے, اور یتیم کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے پوری اسٹریٹجی بتا دی گئی. کس قسم کی گفتگو ہو, ہلکی پھلکی پریشانیوں کا کیا حل بتایا جائے, خود بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, بیوہ کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے حدیث کو پڑھنا کتنا ضروری اور یہ سب باتیں سیکھنا کتنا ضروری. ورنہ ہم اپنے طریقوں پہ چلنے لگتے ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور جاتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے اور الٹا ان کو اپسٹ کر کے واپس آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت اور اخلاق کا برتاؤ کیا جائے. کم سے یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے نہ کبھی ان کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی وہ باپ کی کمی کو محسوس کرے. خصوصاً عید وغیرہ جیسے تہواروں پر, تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت جب ولدیت کی خانہ پوری کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت ہو, یا گھر میں اور کسی خوشی کے موقع وغیرہ پر ان کے ساتھ حسن تدبیر کا معاملہ کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور یتیموں سے اچھی بات کہو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, پس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, اور جب وہ اللہ اس انسان کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی. ہرگز نہیں, بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاہلیت کی سوسائٹی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ کمزور طبقات کی عزت نہیں کرتے. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں کہ عزت صرف مال والوں کی ہوتی ہے یا کسی اور سٹیٹس والوں کی, عموماً کمزور طبقات کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو ہم سب نے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہو, کمزور ہو, ہمارے سے مال میں, رزق میں, کسی بھی چیز میں, اس کی طرف اور زیادہ توجہ اور اس سے اور زیادہ محبت, کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی, کسی مال وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوگی یا کسی سٹیٹس کی وجہ سے نہیں ہوگی, اور اس کا بہترین بدلہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی آپ کو دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کی بارہا تاکید فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں, یتیم کا اور عورت کا. یعنی اگر کوئی یتیم کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ایک حرام کام کرے گا, اور عورت کے ساتھ زیادتی بھی حرام کاموں میں سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دل نرم کرنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے کہ دل سخت ہے, تو اس کے لیے پھر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یتیم سے صرف یہ نہیں کہ ان کو کھانا کھلا دیا جائے بلکہ ان سے الفت اور محبت کا مظاہرہ کیا جائے. ابو درداء کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو, اس سے لپٹو اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, یعنی اسے گلے لگاؤ, اس کے ساتھ یعنی شفقت کا مظاہرہ کرو,
اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، یعنی خود اپنی پلیٹ میں سے یا اپنے جو بھی کھا رہے ہیں اس میں سے. اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے، یعنی تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے. کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ ہماری روزی میں برکت نہیں یا ہمارے مشکلات آسان نہیں ہو رہی، تو ان کی آسانی کا بھی طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایسے طبقات کے لیے آسانی کرو، ان کی دلجوئی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا کتنا پسندیدہ. اور اصل اخلاق ہے بھی یہی کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ پہلے سے ہی بہت کچھ رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھا تو آپ کسی مطلب کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں. پھر یتیم پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہاں سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے، یعنی ہمارا تصور میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ کچھ بھی دیر نہیں لگاتی اور عرش پہ پہنچ جاتی، اتنی تیز رفتار ہوتی ہے، سوچئے ذرا، فوراً پہنچ جاتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات مظلوم کی بد دعائیں جو ہیں یا آہیں جو ہیں وہ انسان کی ہر چیز کے خاتمے کا سبب بن جاتی. تو اس لیے کبھی بھی کسی پر انسان ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہوگا اور ویسے بھی انسان کی دنیا میں بھی مصیبت کا باعث ہوگا. تو ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. تو ایک اسائنمنٹ ہے سب کے لیے، یتیموں کا خیال رکھنے کے عملی طریقے. ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.